آج تربیت کے لیے حکمت چاہیے۔ بسا اوقات آپ زبان بھی نہیں کھولیں گے اور تربیت ہوگی۔ کیسے؟ میں اب ذرا صحابہ کے واقعات اور انبیاء کے واقعات سے تھوڑا سا ذرا ایک رخ پہ جانے لگا ہوں، اور اس کی خاص وجہ ہے جب بھی صحابہ کے واقعات اور انبیاء کے واقعات سنائے جاتے ہیں، بزرگوں کے بڑوں کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات سنائے جاتے ہیں، تو اگلے کہتے ہیں وہ تو جی اللہ کے ولی تھے، ہم تو گناہ گار سے بندے، چلو گناہ کرتے رہو۔ وہ تو جی وہ لوگ تھے نا جی، وہ تو پہنچے ہوئے لوگ تھے، وہ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے اللہ کے صحابی، وہ نبی کے صحابی، اور وہ فلاں، ہم لوگ تو نہیں کر سکتے، ہم لوگ اس کے معیار کے ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے، لہٰذا تربیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ذرا تھوڑا سا ٹریک چینج کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان آئے اور آ کر یوں کہا کہ جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی، اس میں وہ آئے تو اسی میں سوال کر دیا کہ جی میں ایک جگہ ملازمت کے لیے گیا تو انٹرویو بھی میرا ہو گیا، مجھے انہوں نے اپائنٹمنٹ بھی ارادہ ظاہر کر دیا کہ بھی ہم آپ کو اپائنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ یہاں آفس میں نماز نہیں پڑھیں گے بالکل، کیونکہ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، تو اس نے کہہ دیا، ڈائریکٹر منع کر دیا نماز نہیں پڑھنی۔ اب ظہر اور عصر کی نمازیں آتی تھیں، 2 نمازیں۔ اب وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے بھرے مجمع میں کہ جی کیا میں وہاں نوکری کر لوں کہ نہ کروں؟ وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ میں نے کہا جی آپ نے کسی مفتی صاحب سے تو نہیں پوچھا؟ تو کہنے لگا جی پوچھ تو لیا، وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے کمائی، حرام ہے کمائی۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں نے کہا بس پھر آپ میں سوال جواب کی نشست ختم ہو جائے تو پھر آپ الگ سے مجھ سے ملیں۔ وہ الگ سے مجھ سے ملا، میں نے اس نوجوان کے آنکھوں کی چمک میں نے دیکھ لی تھی کہ اس کے اندر ایمانی قوت کتنی ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا آپ وہاں ملازمت ضرور کریں گے، آپ جوائن کریں وہاں۔ کہے گا نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ میں نے کہا وہ میں بتاتا ہوں طریقہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح وضو کر کے جانا ہے اور دوپہر تک وضو باقی رکھنا ہے، ظہر کے وقت تک۔ جوان آدمی وضو کر کے جائیں، پکا وضو کریں، اور ایک ٹوپی اور ایک جائے نماز دراز میں رکھ لیں۔ سارے کام کو نمٹانے کے بعد آپ وہیں اپنی جگہ جائے نماز بچھائیں اور اپنی نماز پڑھ لیں۔ جماعت تو سنت ہے نا، سنت موقع وہ ایک الگ چیز، فرض تو پورا کریں نا۔ تو وہ مجھے نوجوان کہنے لگا جی میں نے آفس دیکھ لیا ہے، وہاں سارے شیشے لگے ہوئے ہیں، وہ صاف نظر آئے گا، وہ نہیں پڑھنے دے گا مجھے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا ویسے ہے مسلمان؟ یہ لاہور کی بات ہے، وہ ڈائریکٹر بھی لاہور کا ہی ہے۔ میں نے کہا ہے مسلمان؟ کہاں جی مسلمان ہے، میں نے پتہ کر لیا۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا، اور میں نے کہا کہ آپ مجھے 1-1.5 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پھر آئیں اگلے جمعے تو مجھے ذرا بتائیں کیا صورتحال ہے۔ وہ جناب اس نے رکھ لی، لیکن میں نے اس کو بڑا پکا کر دیا تھا کہ دیکھو سارا فائل ورک اس وقت جو تمہاری میز پہ ٹیبل پہ جو کام پڑا ہے نا، اس کو سمیٹ کر سارا حل کر کے پھر تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کا اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جناب اپنی ٹوپی اور اپنی جائے نماز وہاں رکھ لی۔ اس کے بعد ایک اگلے جمعے آیا، میں نے کہا کہ وہ منع تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں منع نہیں کیا اس نے۔ میں نے کہا اچھا مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد 3-4 ہفتے کے بعد آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، عجیب سی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ جاب تو نہیں چھوڑ دی؟ کہتے نہیں، وہ ڈائریکٹر نے بھی اپنی میز کے اندر ٹوپی اور جائے نماز رکھ لی ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے 3-4 مہینے کے بعد ملا تو اس کی اور عجیب کیفیت تھی۔ کہنے لگے وہ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ سارے وضو کر کے آیا کرو صبح، اور وہ میں نے کمرہ مخصوص کر دیا، اس کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہوا کرے گی اور کوئی کام نہیں ہوا کرے گا، واپس آ کر بیٹھ جایا کرو اپنی سیٹوں پر نماز پڑھ کے۔ با جماعت نماز کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا۔
جب اس نے مجھے یہ کہا، اب میں نے نوجوان کو کیا کہا؟ میں نے کہا یہ ڈائریکٹرز کے اندر نماز کی نفرت یہ یہود و نصارہ نے نہیں پیدا کی، یہ ہم نے پیدا کی، ہم مسلمانوں نے۔ یہ ہمارے کرتوت ہے۔ کیسے؟ کہ وہ آدھے گھنٹے نماز کی جناب چھٹی ہوتی ہے، اس کے اندر بچوں کو اسکول سے بھی لانا ہے، سبزی بھی گھر کی لانی ہے، بیوی کے لیے دوائی بھی لانی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، اور اس وقفے سے 15 منٹ پہلے کام چھوڑ دینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کام کرے، کیونکہ تیاری ہو رہی ہے نا بھاگنے کی۔ اور پھر اس کے بعد جب آ جائے تو آنے کے بعد کم از کم 15-20 منٹ سانس بھی لینا ہے، کیونکہ آتے ساتھ تو نہیں نا کام ہوتے نا سارے۔ گھنٹہ گیا، 2 گھنٹے گئے، نہیں ہوتا کام۔ نماز سے پہلے وقفے پہ بھی نہیں ہوتا، نماز کے بعد بھی نہیں ہوتا، اور وقفے میں تو سوال ہی پیدا، حرام ہے کام کرنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے آج ڈائریکٹرز کے اندر نماز کے وقت کے بارے میں اور نماز کے بارے میں نفرت پیدا کی ہے کہ جی وقت ضائع کرتے ہیں۔ لیکن جب اس ڈائریکٹر کو یہ سمجھ میں آیا نا کہ یہ تو وقت ضائع کیے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، اب آپ مجھے یہ نہ سنائیے گا کہ جی آپ نے مولانا یہ کیا کہہ دیا نماز میں وقت ضائع ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ یہ تقریروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ تربیت سے حل ہوتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس ڈائریکٹر کی تربیت کی، ڈائریکٹر کی تربیت کی، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ اب وہاں کھڑے ہو کے لال پیلا ہو جاتا، آپ مسلمان نہیں ہیں، مکہ مارتا میز کے اوپر، نماز پڑھ کے چھوڑوں گا، ہاں میں نماز پڑھوں گا یہاں، تو ہو جاتی اس کی تقرری، ہو جاتی اپائنٹمنٹ ہو جاتی اس کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ